السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سمپل آرگینک فوڈ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصلی شہد جمتا ہے یا نہیں جمتا، یا جمنے والا شہد اصلی ہوتا ہے یا نکلی ہوتا ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا پڑے گی۔ شہد کے جمنے سے کیا مراد ہے؟ شہد کا جمنا شہد کی وہ حالت ہے جس میں شہد دیسی گھی کی طرح پورا یا کچھ مقدار میں جم جاتا ہے۔ شہد کیوں جمتا ہے؟ شہد میں قدرتی طور پر گلوکوز اور فرکٹوز ہوتا ہے، اور شہد میں پانی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ جب گلوکوز کے مالیکیول ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں تو وہ دانے دار شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور اگر قدرتی پولن کی مقدار بھی زیادہ ہو تو اس وجہ سے بھی شہد جم جاتا ہے۔ ایسا شہد جو دانے دار شکل اختیار کر جائے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہد نکلی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ شہد کب جمتا ہے؟ جب بھی شہد کو 20 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت ملے تو وہ شہد جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ شہد 40 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی جم جاتے ہیں، لیکن شہد کا جمنا 20 سینٹی گریڈ پر بھی ہو سکتا ہے، اس سے کم درجہ حرارت پر بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ درجہ حرارت پر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شہد کے جمنے کی مقدار کا انحصار شہد میں موجود پولن یعنی وہ جوس جو مکھیوں نے کس قسم کے پھولوں سے حاصل کیا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے، یعنی سرسوں کا شہد، اسی طرح بیری کا شہد یا مختلف جو شہد ہیں، ہر ایک شہد کا جمنے کا جو ٹمپریچر ہے وہ مختلف ہے۔ شہد کتنے وقت میں جمتا ہے؟ اس کا انحصار بھی شہد کی قسم پر ہوتا ہے کہ وہ کس قسم سے پھولوں سے حاصل کر کے بنایا گیا ہے۔ اگر اس شہد میں گلوکوز اور فرکٹوز کی مقدار ہو تو وہ اتنی ہی جلدی جمتا ہے، یعنی وہ شہد جس میں گلوکوز قدرتی طور پر زیادہ ہے اور فرکٹوز کم ہے تو وہ شہد جلدی جمے گا، اور ایسا شہد جو گلوکوز کی مقدار جس میں کم ہے اور فرکٹوز کی مقدار زیادہ ہے تو وہ شہد کم جمے گا۔ عموماً جب شہد چھتے سے نکالا جائے تو وہ 2 ماہ سے لے کر 2 سال کے دوران بھی جم سکتا ہے۔ سرسوں کے پھولوں کا شہد 40 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی اکثر 1 مہینے کے اندر ہی جم جاتا ہے، کیونکہ ان پھولوں کے اندر قدرتی طور پر گلوکوز کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے یہ شہد زیادہ جلدی جم جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شہد کی کوالٹی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ کن پھولوں سے نیکٹر کلیکٹ کر کے مکھی نے وہ شہد بنایا ہے۔ جس طرح روسی زیتون کا شہد، بیری کا شہد اور روبینیا شہد، ان شہد کے جمنے کی مقدار عام شہد کی نسبت کم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک برانڈ کا شہد لیا، وہ ابھی تک نہیں جما، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی برانڈز ہیں وہ شہد کو ابال کر پیک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شہد نہیں جمتا، یا پھر اس میں کوئی ایسے کیمیائی عوامل کی وجہ سے یا اس کو فلٹر کر لیا جاتا ہے یا اس میں کچھ کیمیکل ڈال دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شہد کی جمنے کی کوالٹی بہت کم ہو جاتی ہے، اور اسی شہد کو بازار میں فروخت کیا جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ مختلف برانڈز ان کا شہد نہیں جمتا، حالانکہ وہ ایک کیمیائی محلول ہوتے ہیں یا وہ شہد کو ابالا گیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شہد کی ساری غذائیت ضائع ہو جاتی ہے۔ صرف وہ ایک سویٹ کے طور پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ شہد کی افادیت سے خالی ہوتا ہے۔ ابالنے سے شہد کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ ابالنے سے شہد اپنی غذائیت کھو دیتا ہے، اگرچہ وہ خالص ہوتا ہے مگر اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ وہ صرف شیرہ ہی رہ جاتا ہے، اس میں شہد کی خصوصیات نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے اکثر ڈیلر یا اکثر برانڈ والے شہد کو ابال کر یا اسے کیمیائی پروسیس سے گزار کر پیک کرتے ہیں، تاکہ مارکیٹ میں ایسا شہد لوگوں کو دیا جائے جو نہ جمے، اور لوگ اسے اصلی شہد سمجھ کر ہی کھاتے ہیں۔ اسی لیے اس شہد کی غذائیت سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ صرف ایک سویٹ کے طور پہ شہد کو یوز کرتے رہتے ہیں۔ بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے شہد کھایا لیکن ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، حالانکہ وہ
شہد غذائیت سے بالکل خالی ہوتا ہے، اسی لیے وہ اس کے فوائد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ شہد کو جمنے سے کیسے بچایا جائے؟ شہد کو کبھی بھی آپ فریج میں نہ رکھیں، کیونکہ اس کی وجہ سے شہد جلدی جم جائے گا۔ شہد کو آپ ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں کمرے کا نارمل ٹیمپریچر ہو، یا جہاں سورج کی شعاعیں شہد کے اوپر پڑیں، تو اس کی وجہ سے شہد ایک نارمل درجہ حرارت پہ رہے گا اور شہد نہیں جمے گا۔ کیا جمنے سے شہد کی غذائیت پر اثر پڑے گا یا اس کی غذائیت ختم ہو جائے گی؟ ایسا بالکل نہیں ہے، اس کی غذائیت برقرار رہتی ہے، بس رنگ اور شہد کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے، یا اس میں فرق پڑ جاتا ہے، لیکن اس کی غذائیت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر جمے ہوئے شہد کو آپ دھوپ میں رکھ دیں، یا اس کے ساتھ ساتھ آپ جمے ہوئے شہد کو پانی ابال کر چولہے سے اتار لیں اور اس کے اندر کچھ دیر شہد کو رکھ دیں، تو وہ شہد دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گا۔ اس لیے شہد کو کبھی بھی ڈائریکٹ گرم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے گرم پانی میں رکھیں، چولہے سے اتار کے گرم پانی کو، یا پھر سورج کے شعاعوں کے سامنے رکھیں، جس کی وجہ سے آپ کا شہد اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گا۔ سورج کی شعاع میں رکھنے کے لیے شہد کو 5 سے 6 گھنٹے دھوپ لگنی چاہیے، تو تب شہد آہستہ آہستہ اپنی اصلی حالت میں واپس آنا شروع ہو جائے گا۔ کیا شہد میں چینی ملائی جا سکتی ہے؟ شہد اتارنے کے بعد اس میں کوئی بھی چیز ملائیں گے تو وہ شہد خراب ہو جائے گا۔ شہد میں ملاوٹ مکھیوں کے ذریعے لوگ کرتے ہیں، مکھیوں کو چینی کھلا دیتے ہیں، گڑ والا پانی پلاتے ہیں، یا اس طرح کے مختلف سیرپ پلاتے ہیں جو سویٹنر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، تو مکھیاں ان کو کھانے کے بعد شہد بناتی ہیں۔ شہد بننے کے بعد اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں کی جا سکتی۔ شہد کتنے وقت میں خراب ہوتا ہے؟ اگر شہد کو نمی اور ہوا سے بچایا جائے تو سینکڑوں سالوں تک بھی شہد خراب نہیں ہوگا، نہ ہی اس کی غذائیت کے اوپر کوئی اتنا خاص فرق پڑے گا، بلکہ وہ شہد بالکل ٹھیک رہے گا، کیونکہ نمی کی وجہ سے ہی شہد خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اگر وہ شہد نمی سے محفوظ ہے، اس میں کوئی بھی نمی نہیں گئی، تو وہ شہد آپ کا بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو آپ 1 سال بعد بھی کھا سکتے ہیں، 2 سال بعد بھی کھا سکتے ہیں، یا جتنے مرضی عرصے کے بعد آپ اس شہد کو کھا سکتے ہیں، وہ شہد خراب نہیں ہوگا۔ بین الاقوامی منڈی میں بھی شہد کا جمنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ جتنے بھی یورپین ممالک میں جائیں گے یا کوئی بھی فورن کنٹری میں جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ شہد کی بوٹلز کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ان پروسیسڈ اور را ہنی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شہد کو کوئی کیمیائی پروسیس سے نہیں گزارا گیا، جس کی وجہ سے وہ را فارم میں ہوتا ہے۔ اور عام طور پہ یورپین ممالک میں جہاں پہ سردی زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو شہد کرسٹلائز فارم میں ہی سٹور کے اوپر پڑا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو اتنی اویئرنیس ہوتی ہے کہ شہد قدرتی طور پر کرسٹلائز ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اس شہد کو 2 نمبر نہیں گردانتے اور وہی شہد کھانا پسند کرتے ہیں، جبکہ پاکستانی عوام اور پاکستانی لوگ جمے ہوئے شہد کو 2 نمبر مانتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر شہد جم کر دوبارہ گرم پانی میں رکھنے سے یا 5 سے 6 گھنٹے دھوپ میں رکھنے سے اپنی اصل حالت میں واپس نہیں آتا، تو پھر وہ یقیناً 2 نمبر ہی شہد ہوگا۔ اگر شہد اصلی ہوگا تو وہ اس عمل کے بعد اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔